تو ان لوگوں کا کس طرح حساب ہوگا کہ یہ لوگ اگر تو کرسچنز ہیں یا نان مسلمز ہیں تو یہ اتنے اچھے اچھے کام کرتے ہیں، تو ان کا کس طریقے سے حساب ہوگا؟ نیلم، قبر میں حساب ہوگا، قبر میں فیصلہ نہیں، اوکے؟ فیصلہ جی جی والے دن ہوگا۔ کہتے ہیں میں نے اپنے بڑوں سے جو obviously یہی کہتے ہیں کہ جو پہلے 2 سوالوں میں پاس ہو گیا، تیسرے میں فیل ہو گیا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نہ پہچان سکا تو وہ ٹوٹلی فیل ہو گیا۔ رکیں نیلم، یہ کس نے ہم سے کہا کہ ہم مسلمان وسلم کو پہچان لیں تو ہم باقی کے سارے، بے شک ہم 1000 قتل کر کے گئے ہوئے ہوں، اسلام کے خلاف دشمنیاں کرتے ہیں۔ جی بالکل، یہی کوشچن مجھے ڈسٹرب کر رہا تھا کہ کیسے پاسبل ہے کہ ایک ایسے یہ میٹھی گولی والے مولوی، بس کچھ کرنا نہ پڑے دنیا میں، یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ مولوی صاحب ہیں جن کو اپنی انا کے مسئلے پڑے ہوئے، خود چھوٹے بونے ہیں۔ ان بونوں نے یہ نیا ورژن نکالا ہوا اسلام کا۔ صحابہ اینڈ تک، حضرت عمر بن خطاب، حضرت حذیفہ بن یمان کے پاس آخری ایام تک جاتے رہے کہ میرا نام منافقوں میں نہیں تھا۔ ان کو پہلے سے پتا ہے کہ یہ جنت میں جائیں گے، بس قبر میں وہ یہ بتا دینا، یہ منہاذا رجل کا جواب دینا، یہ میرے نبی ہیں، بس پاس ہو جائیں گے آپ۔ یہ ٹیکنیکس میں نہ آنا، یہ وہ ہیں عالم جن کے بارے میں اللہ نے کہا تھا کہ یہ کچھ حصے چھپا لیتے ہیں کتاب کی میری، اور کچھ حصے ظاہر کر کے بتاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اتنا سخت وقت سائیکولوجیکلی کبھی بھی نہیں میرے پہ گزرا جتنا سورہ حدید کے نزول کے ٹائم پہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ، اور صحابہ کہہ رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال سفید ہو گئے تھے، سورہ حدید اس لیول کا سٹریس تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور صحابہ پہ بھی۔ کیوں؟ کیونکہ ایک دم سورہ حدید سٹینڈرڈ اوپر لے جاتی، اتنا سخت کر دیتی ہے سٹینڈرڈ کو کہ ایک لیڈر کے طور پہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانے، کہ ایک لیڈر کو پتا ہونا کہ ابھی میری قوم اس لیول پہ تیار ہی نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، مگر اللہ نے ڈائریکٹ احکام کو دے۔ سورہ حدید جس نے پڑھی ہے اس کو پتا ہے کہ کس موقع پہ اور کیا کیا احکام اس وقت آ گئے تھے۔ میں نے سورہ توبہ سے کیوں سٹارٹ کیا میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سورہ حدید تب سمجھ آئے گی جب سورہ توبہ کے شان نزول کو آپ اس طریقے سے سمجھیں گے کہ جس طریقے سے حق ہے سمجھنے کا، اور میرا نہیں خیال ہے کوئی چھپا سکتا ہے نا شان سورۃ توبہ اس بلیک اینڈ وائٹ۔ میں نے آپ سے کہا نا کوئی تفسیر اٹھا کے دیکھ لیں، دنیا کا سب سے لبرل مسلم کلیرک ہونا سورۃ توبہ میں کیا کہ اس میں کوئی گنجائش ہی نہیں ہے ادھر ادھر لیفٹ رائٹ ہونے کی۔ تو خود اللہ نے کہا ہے سورۃ توبہ میں کہ یہ آپ کے پاس آئیں گے، بہانہ کریں گے کہ ہم اس وجہ سے جہاد نہیں کر سکتے، یہ آپ کے پاس آئیں گے، اور اللہ ان کے بہانوں سے خوب واقف ہے، ان کو چھوڑنا نہیں ہے آپ نے، ٹھیک ہے۔ یہ اللہ نے کہا ہلکے ہو یا بھاری ہو، اب کرنی نا تم نے لڑائی، چاہے تمہارے پاس مطلب ٹکا نہیں ہے، غریب آ جاؤ، تلوار بھی نہیں آ جاؤ، گھوڑا بھی نہیں آ جاؤ، چپلی بھی نہیں پیر میں تب بھی جاؤ آؤ۔ اب تو 3 ایسے صحابی، بدری صحابی، 2 بدری ہیں اور کعب بن مالک عقبہ اولا کے صحابی ہیں، ٹاپ آف بدر سے بھی اوپر کرائیں گے عقبہ کے شور۔ کعب بن مالک عقبہ کے صحابی ہیں، پہلی عقبہ کے، 2 عقبہ ہوئی نا۔ اور اللہ نے کیا کہا ان سے وسیم کہ یہ امت سے بائیکاٹ کر دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیکاٹ کیا، اللہ کے کہنے پہ ان 3 بندوں کا بائیکاٹ ہو گیا، یہ ہمارے میں سے نہیں ہے، ان کو سائڈ پہ کرو۔ یہ بدر کے اور عقبہ کے صحابی، مطلب اس سے اوپر کوئی مسلمان ہے ہی نہیں بھائی، مگر ڈنڈی مارو کہ چلو سائڈ پہ ہو جاؤ۔ کیا کیا کس یہاں پہ وہی پرسنٹیج کام کرنے کی کوشش کی، حجت۔ اور پھر کیسے توبہ قبول ہوئی ہے اب تفصیل ہم سب کو پتہ، اس لیے میں اس میں نہیں جا رہا کہ سورہ توبہ کیا کس لیول کے اوپر آپ کا سٹینڈرڈ لے کے جاتی ہے نا، سائیکالوجی کا سٹینڈرڈ۔ اب آپ نے جو سوال کیا نا وہ یہ کہ اس وقت گلوبل لینڈسکیپ کے اندر مسلم جو وائس ہے، مسلم وائس جو اسپیکر پہ، سوشل میڈیا پہ، مسجد کے اندر، ممبر پہ، جو اس وقت کلاسیکل اور لیٹس جسٹ سے a little modernized version بھی دے رہی ہے، تو آپ کو میں صاف صاف بتا دیتا ہوں، I am not gonna hide behind the bush, I'm not gonna say names because I don't think this is the right way, but I can tell you کیا غلط ہے، آپ کو پتہ چل جائے گا کون غلط ہے۔ کیا کا انسٹرومنٹ میرے سے لے لیں، ٹیسٹ بھی کر لے، خود میرے کہنے پہ تو نہیں آپ نے ماننا نا، آپ وہ ٹیسٹ کر لیجئے،
اگر یہ سینس بناتا ہے تو آپ مان لیجیے, ماننے کے بعد دیکھیں اس کیا کے اندر کون کون ہے جو یہ کیا کیا کر رہا ہے, خود ہی پتہ چل جائے گا. تو سورۃ توبہ از اے ویری کلاسک لٹمس ٹیسٹ. تو اس میں میری کوئی نئی بات تو نہیں ہے, میں آپ کو قرآن کی صورت بتا رہا ہوں. میں نے کون سا کہا ایک نیا آئیڈیا ہے, یہ آئیڈیا ٹیسٹ کرو. سورۃ قرآن کی ہے, آپ ان سے کہ مسجد میں جمعے کی صورت, جمعے کے خطبے میں سورۃ توبہ آپ کیوں نہیں بیان کر سکتے, اور اسی طریقے سے بیان کریں کہ شروع سے لے کے اینڈ تک. بیچ میں سے کوئی چیز جیسے نا وہ جو میں نے آپ سے کہا نا ٹیچر کی نشانی سمجھ آ جائے گی آپ. تو سورہ توبہ اس لیے میں نے آپ سے کہا, سورہ حدید مسلمانوں کے وہ والے سٹینڈرڈز اوپر لے کے جاتی ہے, یاد رکھیے گا. وہ والا معاملہ یہ کسی نہ کسی اینگل سے بیان کر بھی دیں گے. سورہ توبہ تو نشانی ہی ان کی ہے جو کہ اپنا نفاق چھپا کے اسلام کے لبادے میں ہوتے ہیں. سورہ حدید وہ نہیں ہے. سورہ حدید ان ایمانداروں کے لیے ہے جو ایمان پہ بھی ہیں نظر میں, ان کو اللہ اوپر لے کے جا رہا ہے کہ آپ اگلا سٹیپ پہ آ جاؤ. ٹھیک ہے جی. سورہ توبہ وہ ہے جو تھرمامیٹر ہے, بخار ہے کہ نہیں ہے, منہ میں ڈالے پتہ چل جائے گا بخار ہے کہ نہیں ہے. سورہ توبہ وہ ہے, سمجھ رہے جی. تو اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کسی بھی مفتی کو ٹیسٹ کرنا اسے کہیں سر میری گزارش ہے سورہ توبہ سمجھ نہیں آ رہی سمجھا دیں, وہ اکیلے میں بھی نہیں سمجھائے گا آپ کو, کیونکہ اس کو پتہ کیا لگے گا, وہ کہے گا تمہیں کسی ایجنسی نے تو نہیں بھیجا ہوا مجھے ٹیسٹ کرنے کے لیے, ایف بی آئی یا سی آئی اے یا آئی ایس آئی یا را یا موساد, یہ کون سی ایجنسی سے آئے ہو جو مجھے ٹیسٹ کرے ہو. کیا ٹیسٹ کرے ہو کہ میں الہجہ محمد ہوں کہ نہیں ہوں, تو نہیں بتاؤں گا سورہ توبہ. اگر نہیں ہوں ٹھیک ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں, اصلی محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی, تو سنا دوں گا. اگر الہجہ محمد کا امتی ہوں تو نہیں سناؤں گا. اٹ از دیٹ سمپل, پرسنٹیج ہے نا. تو آپ خود دیکھیں نا, اب سورہ توبہ تو چلیں, آپ کو ہر بندے کو تو نہیں موقع ملے گا مفتی کے ایکسس کا, آپ ان کے ریگولر پیغامات دیکھ لیا کریں. ان کے پیغامات میں نے ابھی وہ ویڈیو دیکھی نا, ابھی مجھے انہوں نے 45 منٹ خالی ویڈیوز دکھائی ہیں الگ الگ, ابھی میں 2-3 گھنٹے پہلے کی بات بتا رہا ہوں, عشاء کے بعد دکھائے جا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ سر اس بات میں یہ دلیل ہے ان کی, یہ تنقید ہے, یہ دلیل ہے نا. سر آپ کو اب میں کیا بتاؤں گا, دیوبندی بریلوی سے چھوڑے جو بھی تھے, اور میں دیکھی جا رہا ہوں کہ آپ کو کیا مسئلہ ہے یار, وہ تو انڈین مفتی ہے, اس کو تو مسائل کی لسٹ ہے, اس کو تو جلدی پشتی مسائل ہیں. بہادر شاہ ظفر سے بیچارہ ڈرا ہوا ہے, وہ تو پہلے گوروں نے پٹائی کی پھر ہندوؤں نے پٹائی کی. میں سمجھ سکتا ہوں یار, آپ کو کیا مسئلہ ہے, لائک یو آر ہیئر ان اسلام آباد, یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کیا ہو گیا, یو نو یہ کن بونے حریفوں میں آ گیا ہوں میں, سمجھ رہے. یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتا ہو میں کیا کہہ رہا ہوں. یہ بیسک ٹیسٹ ہے, یہ وہ ہیں. السلام علیکم. اس ویڈیو میں شیئر 2-3 باتیں ڈسکس کر رہے ہیں. فرسٹ آف آل از سینگ کہ جو بھی غیر مسلم ہیں کیا وہ بھی جنت میں جائیں گے, کیونکہ اچھائی اور برائی تو ہر بندے کے ساتھ ہوتی ہے, اچھے کام نان مسلم بھی کرتے ہیں, تو ان کا جو ایک آؤٹ کم ہوگی ایٹ دا ڈے آف ججمنٹ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس اسٹینسر پہ کریں گے, کیا اسٹینڈرڈز ہوں گے ان کے. تو اس کی مثال اسی طرح ہے کہ اگر ایک بندہ سائبیریا میں رہ رہا ہے تو اس کا کنسیپٹ آف گاڈ سم تھنگ ڈفرینٹ ہوگا, اس کا اس تک اسلام نہیں پہنچا ہوا. اس کے لیے جو کرائٹیریا ہوگا وہ یہی ہے کہ اس نے ایسی ہستی کو مان لینا کہ سب کی جو ایک الگوریتھم آف دا یونیورس ہے وہ چیز, وہ کوئی نہ کوئی ہستی ضرور ہے جو اس گرینڈ الگوریتھم کو چلا رہی ہے, اور اس کے لیے یہی ایک کنسیپٹ آف گاڈ کلیئر ہو جاتا ہے. مگر یہ ہے کہ ہم یہ اس بندے کی بات کر رہے ہیں کہ ہی ہیز نو کنسرن ود دس, کہ دنیا میں کیا چل رہا ہے, اس کا ورلڈ ویو کلیئر نہیں ہے. ورلڈ ویو تو کیا, اس کا وہ ٹوٹلی دنیا سے کٹ آف ہے, آئسولیٹڈ ہے وہ. ہم یہ اس بندے کی بات کریں. مگر دا پوائنٹ از جو بندے جن کو اسلام کی تعلیمات جا رہی ہیں, جن کو ایک سوشل میڈیا کے تھرو یا پھر کسی بھی اسکالر کے تھرو کسی بھی وے میں جا کے ان کو اللہ ایک سگنلز دے رہا ہے, مگر وہ اس کو ڈینائی کر رہے ہیں. جیسا کہ قرآن میں بھی آتا ہے نا کہ ہم ان کو نشانیاں دکھاتے ہیں مگر یہ اندھوں اور بہروں کی طرح بن جاتے ہیں. اور سیم کو دے رہے کہ آپ غیر مسلم کو دعوت دے رہے ہیں مگر وہ پھر بھی حق بات کو نہیں مان رہے. آف کورس اس کے لیے کرائٹیریا ڈفرینٹ ہو جاتا ہے, یہ تو اللہ کے فیصلے ہیں. اور سیکنڈ تھنگ از دیٹ جو شیخ بات کر رہے ہیں دیٹ از کہ سورہ توبہ کی اور
جو بھی قرآن میں ایسی احکام آئے ہیں جن سے آپ سسٹم امپلیمنٹ کر سکتے ہو، گائڈ کر دیتے ہیں. آئی ڈونٹ نو کہ ان کے لیے ایک بائسنیس ہے یا پھر ان کے اوپر یہ اس طرح کا بلیم گیم آتی ہے کہ آپ کیوں نہیں فرسٹ اسٹیپ لے رہے ہو. اس کی وجہ سے وہ کیا کرتے ہیں، وہ صرف ایک شکر کوڈڈ اسلام پیش کر دیتے ہیں جس میں آپ اپنا سیلف پیوریفیکیشن کر لیتے ہو اور سسٹم کے بارے میں آپ کبھی بھی ویک اپ کال نہیں دیتے ہو تاکہ آپ کو لوگ غلط نہ کہنا سٹارٹ کر دیں، لوگ آپ پہ اگینسٹ نہ کر جائیں، کیونکہ آپ وہ کام نہیں کر رہے ہوتے جو قرآن میں آ رہے ہوتے ہیں. جو حدیث اسلام میں جتنے بھی ایک بیٹلز ہوئی ہیں وہ آن دا بیسس آف سسٹم امپلیمنٹیشن کے لیے ہوئی ہیں، کوئی بھی ذاتی مفاد کے لیے کچھ بھی نہیں ہوا ہے. اور ہم ہیں کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سیلف پیوریفیکیشن چاہیے اور نتھنگ ایلس میٹر ہمارے لیے.